دینار رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، یوں بصرہ کے بازار میں جا رہے ہیں، حسین و جمیل عورت کو دیکھا، کہا کہ میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں عرب کے اندر لاکھوں لاکھوں دینار دے کر ایک حسین و جمیل عورت کو خریدتے تھے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے تاجر، لاکھوں دینار دے کر۔ اور حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس لونڈی نے کہا کہ او اللہ کے نیک بندے، سفید چہرہ ہے تیرا، سفید داڑھی ہے، اللہ والا ہے، پگڑی باندھی ہوئی، تم ایسی بات کر رہے؟ کہا نہیں، میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ قیمت کیا لگاؤ گے؟ اب توجہ کرنا، جو عورت لاکھوں دینار کی عرب کی زمین کے اندر منڈیوں میں وہ عورتیں خریدا کرتے تھے، اس کی قیمت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کیا لگا رہے ہیں؟ فرمایا تیری قیمت میرے نزدیک اس چوسی ہوئی ایک کھجور کی گٹھلی کی ہے کہ جو انسان جب کھجور کھا کر گٹھلی چوس کر پھینک دیتا ہے، تیری قیمت میرے نزدیک وہ حیران ہو گئی، گریبان پکڑ لی، کہا میرے حسن و جمال کا مذاق بنا رہے ہو؟ لوگ ہمیں لاکھوں دینار سے خریدتے ہیں اور تو میرے حسن و جمال کا مذاق کر رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اللہ والا ہو کر؟ پکڑا، لوگوں کو بتایا، لوگوں نے پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، دائیں بائیں وزراء، اراکین سلطنت، لاکھوں لوگوں کا مجمع اس محل کے اندر بیٹھا ہے، اور حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے کھڑا کیا، عورت بھی کھڑی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے اس کو کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ اسے پوچھ لو۔ تو اس لونڈی نے سارا واقعہ بتایا کہ جو عرب کے بڑے بڑے تاجر ہمیں لاکھوں دینار سے خریدتے ہیں، اس اللہ والے نے میرے حسن و جمال کا آج بھرے بازار کے اندر مذاق بنایا ہے، یہ کہتا ہے کہ تیری یہ قیمت میرے نزدیک ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے کیوں کہا ہے؟ کیا اس کے اندر سچ ہے؟ فرمایا ہاں میں سچ ہے، میں کہتا ہوں سچ ہے، میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں نے یہ بات کہی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کے اندر عیب کون سا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، آخر تو نے یہ اتنی گندی قیمت لگائی ہے، گری ہوئی قیمت لگائی ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، انسان کھجور کھا کر پھر گٹھلی چوس کر پھینک دیتا ہے، تو نے اس کی یہ قیمت لگائی ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا ہمیں بھی بتاؤ۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر بڑے بڑے عیب ہے۔ پہلا عیب کون سا ہے؟ فرمایا اس کے اندر خون ہے، گندا خون، یہ عیب نہیں ہے۔ اس کے اندر نفاس ہے، عیب نہیں ہے۔ اس کے اندر حیض ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ اگر یہ 3-4 دن تک نہ نہائے تو اس کی بدبو کی وجہ سے کوئی آدمی اس کے قریب نہیں آئے گا، کیا اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے؟ اگر یہ اپنے جو ہے وہ مسواک نہیں کرے گی منہ کے اندر تو بدبو کی وجہ سے کوئی اس کے سامنے نہیں آئے گا، کیا یہ عیب نہیں ہے؟ گند اس کے اندر ہے، ساری غلاظتیں اس کے اندر ہے، یہ عیب نہیں ہے؟ فرمایا بادشاہ سلامت، یہ عورت اپنے حسن و جمال پہ ناز کر رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے پاس بھی ایسی حسین و جمیل عورت ہے، ایسی حسین و جمیل لڑکیاں ہیں، لیکن اس کی فقط ایک قیمت ہے اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کون سی قیمت اور کون سی عورتیں تیرے پاس ہیں؟ فرمایا کہ 5 وقت کا نمازی تو بن جا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کے محمد الرسول اللہ کا امتی بن جا، اللہ تمہیں جنت میں ایسی 72 حوریں عطا فرمائے گا کہ جس حسن و جمال ایسا ہوگا اس ایک عورت کا بھی اگر وہ اپنے زبان سے تھوک کا، منہ سے تھوک کا ایک ذرہ بھی نکال کر سمندر میں ڈال دے گی، 7 سمندر اللہ شہد سے زیادہ میٹھے کر دے۔ ہمیں یہ تو عیب سے بھری ہوئی ہے، اور میرے رب نے اس جنت کی حوروں کا پروان جنت میں چڑھایا ہے، دنیا میں نہیں، عرب کی زمین میں نہیں، ایشیا کی زمین میں نہیں، عجم کی زمین میں نہیں، جنت کے اندر۔ وہ مٹی سے نہیں بنی ہوئی، وہ گارے سے نہیں بنی ہوئی، وہ پتھروں سے نہیں بنی ہوئی، وہ جناب وہ انگاروں سے اور جو آگ سے نہیں بنی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ خوشبو سے بنی ہے، عنبر سے بنی ہے، کافور سے بنی ہے، مشک سے بنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خود میں نے اپنے ہاتھ سے اس جنت کی حوروں کو بنایا ہے۔ فرمایا یہ کس کو ملے گی؟ فرمایا جس نے دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہوگی، محمد کا کلمہ پڑھ کے اس کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اللہ اس ایمان والے شخص ایک مومن مرد کو جنت میں یہ 72 حوریں جنت میں عطا کرے۔